قیام پاکستان کے مقصد میں رکاوٹ کیا ہے؟ تحریر مولانا عزیز الرحمان مدنی، حیدرآباد۔ انگریز نے پھر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایسا نصاب تعلیم تیار کروایا جس کے بارے میں لارڈ میکالے کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد مسلمان رنگ و نسل کے لحاظ سے تو مسلمان ہوگا، لیکن سوچ و فکر کے لحاظ سے انگریز ہوگا۔ پھر ایسا ہوا، اس نصاب تعلیم سے پڑھ کر نکلنے والے بہت کم بڑے رہنما بنے، اکثر تو نوکر بننے کی نیت سے ہی وہ پڑھتے تھے۔ انگریز نے ہم پر جان بوجھ کر ایسا نظام مسلط کیا کہ ان کے مسئلے کبھی بھی حل نہ ہوں، اور اب بھی عملی لحاظ سے وہی نظام ہم پر مسلط ہے۔ پھر انگریز کے جاتے ہی پیچھے ایسے ہی لوگوں کو اہم عہدے ملے اور جن کا مقصد ترقی اور روشن خیالی تھا، اور ترقی کا مطلب بس سارا مال و دولت میرے پاس آ جائے۔ ایسے لوگ کوئی بھی کام سچائی اور ایمانداری سے نہیں کرتے، بلکہ پیسوں کے لیے کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بلی کیا دودھ کی حفاظت کرے گی؟ کیا بھیڑیا بھیڑ کی رکھوالی کر سکتا ہے؟ پاکستان جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، اس کو پسے پشت ڈال دیا گیا، بلکہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں جس کی وجہ سے اختلافات ہوئے۔ اسی کے نتیجہ میں یہ ملک دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ جان بوجھ کر ہم پر ایسا نظام مسلط کیا گیا جس کے ذریعے ہمیں تعلیم سے دور، بلکہ تعلیم کو مشکل تر اور مہنگا بنا دیا گیا۔ آج کل تعلیم بڑی دولت نہیں، بلکہ وہ تعلیم بڑی دولت ہے جس کے ذریعے بڑی دولت کمائی جا سکے کا ذہن بن چکا ہے۔ عدالتوں کے انصاف کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یونیورسٹیوں میں تعلیم کے ساتھ نشہ اور بے حیائی پر زور ہے۔ پولیس کی بے ایمانی اور برائی سب کو پتہ ہے۔ سیاست دانوں کی کرپشن سب جانتے ہیں۔ میڈیا ہماری ماؤں، بہنوں اور بچوں کو کیا دکھا اور ان کے کچے ذہنوں میں کیا بٹھا رہا ہے۔ مہنگائی کی صورت کتنی بگڑ چکی ہے، یہ سب دیکھیں تو لگتا ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس سب کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پوری قوم اللہ تعالیٰ سے اور اپنے شہیدوں کے خون سے وعدہ خلافی کر کے جرم کی سزا کاٹ رہی ہے۔ جب تک ہم اجتماعی طور پر توبہ کر کے پھر دوبارہ اس ملک کو اپنے مقصد پر نہیں لے آتے، شاید تب تک ہماری یہی سزا جاری رہے گی۔